سبسکرائب یہ کہ تمام طلبہ کا خیر مقدم ہے. صباح الخیر. قطعات گلستان سعدی سے لیے گئے ہیں. یہ 3 قطعات ہیں، ایک کے بعد ایک الگ الگ. پہلا قطع 3 اشعار پر مشتمل ہے، دوسرا 4 اشعار پر مشتمل ہے، اور تیسرا پھر 3 اشعار پر آ جاتا ہے. چند گوئی کے بداندیشان حسود، عیب گویان من مسکینند. گہ بخوں ریختنم برخیزن، گہ بود خواستنم بنشیدند. نیک باشی و بدت گوید خلق، بہ کہ بد باشی و نیکت بینند. ان قطعات میں شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے، تو کہتے رہتا ہے کہ جو تیرا برا چاہنے والے ہیں، جو تجھ سے حسد کرنے والے ہیں، مجھ مسکین میں عیب نکالتے ہیں، مجھ مسکین کو برا کہتے ہیں، میری عیب جوئی کرتے ہیں. گہ بخوں ریختنم برخیزن، کبھی خوں بہاتا ہوں. یعنی ان باتوں کو سن کر بے حد تکلیف ہوتی ہے. برخیزن، پھر اٹھ جاتا ہوں، مطلب ان باتوں کو پھر بھول جاتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں. گہ بود خواستنم بنشیدند، کبھی جو میرا برا چاہنے والے ہیں میں انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. جو شکایت کر رہا ہے کہ جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ میں عیب نکالتے ہیں، تو وہ اس سے کہتا ہے نیک باشی بدت گوید خلق، بے کہ بد باشی و نیکت بینند. تو نیک رہ، تو اچھا رہتا ہے، تو انتہائی خوش اخلاق ہے، تو انتہائی نیک ہے، اور تجھ کو خلق برا کہتی ہے. بد برا، بدت تیرا برا، یعنی تجھ کو برا کہتی ہے. بہتر ہے اس بات سے کہ بد باشی و نیکت بینن، کہ تو برا رہے، تو بد رہے، تو بد کردار رہے، اور تجھے لوگ نیک کہیں، یہ اس سے بہتر ہے. قطع نمبر 2. دوش مرغ بصبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و ہوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید بگوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغ چنی کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خواہ من خاموش. دوش جو گزری ہوئی رات ہے، دائے روز جو گزرا ہوا کل ہے. دوش مرغ بصبح می نالید، جو کل رات گزری اس کی صبح ایک پرندہ نالا کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، چہچہا رہا تھا، گنگنا رہا تھا. عقل و صبرم ببرد طاقت و ہوش، اسے سن کر میری عقل، میرا صبر، میری طاقت، توانائی، میرا ہوش ہی چلا گیا. یکی از دوستان مخلص را، اب جب میں اس کنڈیشن میں ہوا کہ میں بالکل اپنے ہوش گنوا بیٹھا، میں بے چین رہا، میں بے حد تکلیف میں رہا. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید بگوش، میرے ایک دوستوں میں سے جو مخلص دوست تھا، لیکن اس وقت کو میری بات، میری حالت سمجھ گئی،
مگر آواز من رسید بگوش، میری آہ و بکا جو تھی وہ اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ میں جو تکلیف میں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا، اس پرندے کی آواز کو سن کر میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا، اور جو تکلیف ہوئی وہ تکلیف میرے دوست کے کانوں تک پہنچی، یعنی اس نے میری حالت کو سمجھ لیا۔ اس نے کہا گفت باور نداشتن کے ترا، اس نے کہا میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، میں یہ باور نہیں کر سکتا، میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ تجھ کو بانگ مرغے چنی کند مدہوش، ایک پرندے کی آواز اس قدر تیرے ہوش حواس سے بیگانہ کر دے گی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ گفتم ای شرط آدمیت نیست، میں نے اس سے کہا کہ یہ آدمی ہونا نہیں ہے، یہ انسان ہونا نہیں ہے۔ مرغ تسبیح خواہ من خاموش، پرندہ اٹھ کے صبح صبح اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور انسان خاموش رہتا ہے۔ جنہیں اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، جنہیں نطق نہیں دیا، وہ اپنی زبان بے زبانی سے سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن انسان جسے قوت گویائی ملی ہے، جو علم جانتا ہے، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، جو حروف کو پہچانتا ہے، الف سے اللہ کو پہچانتا ہے، اس نے اللہ کی تسبیح نہیں